السلام علیکم ناظرین، آج سپریم کورٹ کی ہیئرنگ میں فیصلہ کیا گیا کہ 16 مئی کو عمران خان کو بذریعہ ویڈیو لنک عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اب حکومت نے عمران خان پر غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر پابندی لگا رکھی ہے کہ عمران خان کا نام اور تصویر ٹی وی پر نہیں چل سکتی۔ اب سپریم کورٹ کی طرف سے جو حکم آیا ہے اس پر حکومت کی طرف سے ہٹ درمی جاری رہے گی یا نہیں، اس پر محمد ملک نے خواجہ آصف سے سوالات کیے اور بھی بہت سارے انکشافات کیے۔ آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب یہ بتایا، آج بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ میں کیس لگا ہوا تھا، یہی نیب امینڈمنٹ جو آپ لوگوں نے کی تھی، نیب لاء کی، اس کو چیلنج ہوا ہوا تھا، اس کی اپیل چل رہی تھی۔ آج پھر وہاں پہ انہوں نے اب کہا ہے کہ پرسوں 16 کو عمران خان، کیونکہ وہ اس میں کمپلیننٹ ہیں، ان کو ویڈیو لنک پہ لنک کیا جائے گا، وہ عدالت سے بات کریں گے، سب کچھ ہوگا۔ اس وقت ملک میں آپ کو پتہ ہے ویسے ویژول بھی نہیں دکھائے جا سکتے، ان کی فوٹوگراف بھی نہیں چلتی۔ اب یہ لائیو سٹریمنگ ہو رہی ہے کیس کی، تو یہ اب پھر گورنمنٹ کا اس میں کیا ہوگا؟ کیا اس دن لائیو سٹریمنگ روک دی جائے گی؟ کیا لائیو سٹریمنگ چلے گی؟ بیکاز انٹرسٹنگ ٹائمنگ ہے۔ آج آپ کو پتہ نہیں، آپ نے دیکھا تو نہیں، بڑی بحث ہوئی ہے کورٹ میں۔ جسٹس عطا منلہ صاحب نے شروع کیا، انہوں نے کہا کہ اس مقدمے میں ان کی جانب سے درخواست دی گئی تھی تو ان کو سننا چاہیے، اور اگر وہ عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہیں تو انتظامات کرنے چاہیے۔ اچھا، چیف جسٹس کا لگتا تھا کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہے، وہ کہہ رہے تھے قانونی معاملہ ہے، اس معاملے کو قانون تک رہنا چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ کیس ذاتی حقوق کا نہیں ہے، کیا پھر تمام مقدمات میں لوگوں کو ایسی رسائی ملنی چاہیے؟ اس پہ پھر عطا منلہ ان کو جواب دے رہے تھے کہ نہیں، وہ پلینٹیف ہے، ان کے بغیر کیسے ہوگا، ان کو حق ملنا چاہیے۔ الٹیمیٹلی کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ لائیو آئیں گے، تو پھر یہ تو نہیں، آپ کا خیال ہے کہ ڈرنا چاہیے ہمیں؟ نہیں، میں تو پوچھ رہا ہوں بیکاز ابھی تک تو گورنمنٹ الاؤ نہیں کرتی نا، ان کا نام نہیں چلتا، فوٹو نہیں چلتی۔ مجھے تو ابھی پتہ لگا ہے، اٹس اپ ٹو دا گورنمنٹ ٹو ڈیسائیڈ۔ میں اس میں کوئی اپنا اوپینین دے کے نہ ان کا ڈیسیژن جو ہے وہ پری ایمپٹ نہیں کرنا چاہتا جو ہے۔ تو آپ کے خیال میں تو پھر ویسے کیوں نہیں، پھر ویسے بھی چلتی رہے، پکچرز چلنے چاہیے، بیانات ان کی آواز کے چلنے چاہیے۔ عدالت کہے گی لائیو سٹریمنگ کریں ہمارے، تو بالکل عدالت کا پھر احترام ہے۔ عمران خان کو پولیٹیکلی ویٹ اتنا بڑھ گیا ہوا ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی آن دیئر اون نہیں اٹھا سکتی، اور انسٹیٹیوشنل سپورٹ کے بغیر آپ ان کو کاؤنٹر نہیں کر سکتے، نہ وہ اندر انڈیفینیٹلی رکھے جا سکتے ہیں سپورٹ کے بغیر۔ اگر عمران خان باہر آتے ہیں، کورٹس کے معاملات میں سے نکل آتے ہیں اگلے 2-4 مہینے کے اندر، which seems highly unlikely، کیا آپ لوگ جنرلی پولیٹیکلی ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ I will not comment on this, you know, but politics is a very uncertain or it's not even a science, you know. تو اس لیے یہ حالات جو آج ہوتے ہیں کل نہیں ہوتے، جو کل ہوتے ہیں وہ پرسوں نہیں ہوتے، تو اس کی جو آپ انوینسیبلٹی کے، اگر آپ کو کنونسڈ ہیں اس کے متعلق وہ انوینسیبل ہے۔ اچھا، میں نے 2-4 بڑی سیریس باتیں آپ سے کرنی، لیکن کل آپ کا جو آؤٹ برسٹ تھا اسمبلی میں، آپ کی تقریر نے ایک نیا ایک کنٹروورسی کھڑی کر دی۔ لوگ کہہ رہے ہیں دیکھیں ان کو اس طرح کا لہجہ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے تھی، اتنے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، ان کو اس طرح لاشیں نکال کے لٹکا دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ جن لوگوں نے یوزرو کیا کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ کر کے، ان لوگوں کے خلاف لگنا چاہیے، بالکل لگنا چاہیے، میں بالکل یہ، اور سٹارٹ ہوا پھر ایوب خان سے سٹارٹ ہوگا۔ لیکن پھر اگر جنرل ضیاء اللہ کا آئیں گے تو پھر آپ کے قائد بھی اس پہ شریک جرم نہیں دیکھیں، میری بات سنیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ شریک جرم جو ہے ایوب خان کے بھی بہت سے لوگ تھے، سارے نواز شریف صاحب بھی شریک جرم تھے ضیاء اللہ کے۔ میرا نہیں خیال کہ نواز شریف ہیلڈ اینی کی پوسٹ جہاں پہ ڈیسیژن میکنگ، there was no decision making۔ اگر ایک لیگل سیٹ اپ میں نہیں، لیگل سیٹ اپ میں ہونا جو ہے ایک علیحدہ بات ہے۔ آج عمران خان صاحب نے ایک اور بیان ان کا آیا ہے، جس کو انہوں نے اسپیشل بیان کہہ رہے ہیں، اس میں بڑی سخت قسم کی زبان استعمال ہوئی بھی، کیونکہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی۔ I'm just trying to understand کہ آپ لوگ اس کی ٹائمنگ کو کیسے دیکھتے ہیں۔ آج ان کا بیان آیا، ایک تو کہتے ہیں کہ اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ یہاں ایک خود ساختہ بادشاہ سلامت فیصلہ کرتے ہیں، پھر وہ ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر اور چیف آف دی آرمی اسٹاف دھمکیاں ہمیں سیاسی بیانات داغ رہے ہیں اور فوج کو سیاست میں ملوث کر رہے ہیں، جس سے فوج کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے۔ جب سیاسی بیانات اور پریس کانفرنس کی جائیں گی تو سیاسی جماعت ان کا جواب دینے کا حق رکھتی ہے۔ 9 مئی کی صبح میرا ہائی کورٹ سے غیر قانونی اغوا لندن پلان کا حصہ تھا، جس پر جنرل عاصم منیر مجھ سے معافی مانگیں۔ پھر وہ آگے رگڑ دیتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی۔ انہوں نے کہا کہ راولپنڈی کے کمشنر اور نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کے عائد کردہ الزامات کے اطرافات کی تحقیقات
چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمشنر کی ذمہ داری تھی، مگر وہ خود اس ساری دھاندلی کا حصہ تھے۔ یہ مجھے بتائیں، ڈائریکٹ یہ بیانات، پھر یہ چیف الیکشن کمشنر کے لیے تو اور بھی انہوں نے سخت الفاظ کیے ہیں، چیف جسٹس پاکستان، تو پھر ہم کس ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں؟ کون کر رہے ہیں؟ رانا ثناءاللہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہونے چاہیے، باقی لوگ بھی کہتے ہیں ہونے سیاسی چاہیے۔ ورکر تو ڈائلاگ کی ہمیشہ بات کرتے ہیں، سیاسی ورکر تو کبھی ڈائلاگ سے کو ڈینائی نہیں کرتے۔ یہ ان بیانات میں کچھ زیادہ مطلب نکالنا جو ہے، میرا خیال ہے آپ کا بھی ٹائم قیمتی ہے، میرا بھی ٹائم قیمتی ہے، تو زیادہ مطلب نکالنے کی کوشش نہ کریں۔ بڑا پرانا چور ہے یہ زکوٰۃ کے پیسے بھی کھاتا رہا ہے، یہ توشہ خانے کے بھی پیسے کھاتا رہا ہے۔ لیکن کریڈیبلٹی ان کی اتنی ہائی کیوں ہے؟ آپ کریڈیبلٹی ہائی نہیں ہے، دیکھیں ایک بندہ چور ہے، ڈکلیئرڈ چور ہے۔ مجھے یاد ہے سر پیلس تھا تو کوئی مانتا نہیں تھا، پھر سر پیلس کی ریسیونگ بھی لے لی۔ آپ کے ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹس تھے، کوئی مانتا نہیں تھا، ایک باری بیان آتا تھا، سن لیں، ایک صاحبزادے کہتے تھے ہم کرایہ دیتے ہیں، ایک صاحبزادہ کہتے تھے ہمارا تعلق نہیں، پھر کہا ہاں جی ہم نے خریدا ہوا ہے، بیگم صاحبہ نے کہا کہ ہم نے خریدا بچوں کے لیے، وہاں پہ بھی 8 سٹوری ہے۔ میری بات سنیں، دیکھیں ایون فیلڈ جو ہے زکوٰۃ کے پیسوں سے نہیں خریدا گیا ہوا تھا، جس میں پیسوں آپ کہہ سکتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان پیسوں پہ ٹیکس نہیں دیا گیا، یہ انیکسپلینڈ تھا نا، لیکن انیکسپلینڈ ویلتھ میں، اور ایک ویلتھ جو ہے جو شیئر چوری کی ویلتھ ہے، جو پروو ہوئی ہے، چاہے وہ قادر ٹرسٹ ہے یا توشہ خانہ ہے یا یہ شوکت خانم کے پیسے ہیں یا فنڈنگ نان فنڈنگ۔ اگر کسی چیز میں انیکسپلینڈ رہنے کی وجہ جائز کوئی نہ ہو تو پھر کیوں نہ ہم سب جگہ غلط تھی؟ یہ دیکھیں نا، کس نے روکا تھا کہ آپ بتا دیں؟ You are being unfair. You are being unfair. یہ ایپل ٹو ایپل جو ہے نا، یہ کمپیئر کریں۔ الزام لگایا ہے حمداللہ صاحب نے، حافظ حمداللہ نے، JUI نے، انہوں نے کہا ہے کہ جی اب میاں صاحب دوبارہ ایک بیانیہ بنا رہے ہیں جس میں ایک بھائی مزاحمت کے ہوں گے، دوسرے بھائی مفاہمت کے ہوں گے، اور ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ میاں صاحب کا بیانیہ، جیسا ثناء اللہ صاحب بھی کہتے ہیں دوسرے کہ یار ہمارا بیانیہ تو عمران خان نے لے گئے، بھاگ گئے ہیں، ہمارا تو اب اس کے میں نے نہیں خیال کو آپ نے بھی کل ایک پروگرام میں کہا ہے کہ میاں صاحب خوش نہیں ہیں ان چیزوں سے۔ میاں صاحب کا بیانیہ کیا ہے اب؟ کیا ہے لائک کوئی چینج ہوگا بیانیہ میں؟ نہیں دیکھیں یہ جو حالات ہے اس سے کوئی بھی خوش نہیں، میں بھی خوش نہیں کہ یہ اس وقت میاں صاحب اور پنڈی ایک پیج پہ ہیں، بڑے میاں صاحب اور پنڈی ایک پیج پہ ہیں۔ آپ ڈیفینس منسٹر یو شوڈ نو، ہماری حکومت اور جو پنڈی میں بالکل کمپلیٹ ہارمنی ہے۔ عمران خان بھی کہتے ہیں کہ جون جولائی سے آگے ان کی گورنمنٹ نہیں چلنی، لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے، اور جب ہم دیکھتے ہیں جب بھی لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں تو پاورز دیٹ بھی بیک آف کر جاتی ہیں۔ آپ کو اپنی گورنمنٹ کو کسی قسم کا خطرہ نظر آتا ہے؟ دیکھیں یہ انہوں نے تحریک سٹارٹ کی تھی نا آج سے 2-3 ہفتے پہلے، PTI نے کال دی تھی نا، چلیے تحریک۔ نہیں پنجاب جو تسی انہوں نے کیتا ہے وہ بیچارے کی کریں، چھڑو اس چیز میں چھڑو۔ پورے پاکستان میں آپ نے سوشل میڈیا بند کیا ہوا ہے، ٹویٹر جس کو آپ ایکس بولتے ہیں، پرائم منسٹر خود اس کو استعمال کرتے ہیں، خود VPN یوز کر کے وہ کرتے ہیں، وزراء سارے VPN یوز کر رہے ہیں۔ جب اوپنلی آپ لوگ اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑتے ہیں تو پھر خدا کے واسطہ لوگوں کو کیوں آپ روکا ہوا ہے؟ نہیں، جو VPN کی آپ بات کریں وہ لوگوں کے لیے بھی اویلیبل ہے، ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ ٹیکنیکلی اٹ از اگینسٹ لا۔ آئی ایگری ود یو۔ وزیر لا توڑ رہے ہیں، پرائم منسٹر لا توڑ رہے ہیں، آپ توڑ رہے ہیں، میں لا توڑ رہا ہوں، کیوں توڑوا رہے ہیں ہمارے سے لا؟ جب خود توڑ رہے ہیں پھر کھول دیں۔ نو میں آئی ایگری ود یو، میں آئی سپورٹ یور آرگومنٹ، آئی ایم ناٹ کنٹیسٹنگ۔ جو عمران خان کا کانفلکٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور جو ان کا ایک اپوزیشن ہے، وہ نیسیسریلی انکنڈیشنل سپورٹ فار دس گورنمنٹ میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتی، جو آپ کے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں۔ اور ایک الٹی گھڑی آپ کی بھی چل رہی ہے کہ اگر آپ کی گورنمنٹ نے ڈیلیور نہ کیا ان اے پرٹیکولر ٹائم تو انسان پیدا ہوتا ہے تو الٹی گھڑی اس کی چلنی شروع ہوتی ہے، اور آپ کا بھی ایک پیج خراب ہو جائے گا اگر آپ کی ڈیلیوری نہ ہوئی۔ ایک فیٹلسٹک بات آپ نے کی ہے، اس سے کوئی ہر زندگی، ہماری زندگی جس دن ہم پیدا ہوتے ہیں الٹی گھڑی چلنی شروع ہوتی ہے، کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کی گورنمنٹ بننے میں الیکشن سے زیادہ پوسٹ الیکشن چیزوں کا بھی ہاتھ تھا نا، جو بھی ہے حکومت میں ہے نا اس وقت، یہ تو نہیں آپ ڈینائی کرتے، اور آپ کا اور 5 سال کی پیریڈ جو ہے وہ اس کی کاؤنٹ اور اپنا بہت سارا آپ نہیں اٹھا رہے، آپ کا بہت شیئر بھی کر رہا ہے انسٹیٹیوشن۔ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے لوگوں کو اس بات کا ادراک ہے؟ جیسا کہ عمران خان کا نام اور تصویر ٹی وی پر چلنے پر پابندی لگا رکھی ہے، اور یہ فیصلہ حکومت کی طرف سے غیر قانونی اور غیر آئینی ہے، لیکن اب تو حکومت کی یہ فطرت بن چکی ہے کہ جتنے بھی غیر قانونی اور غیر آئینی کام ہوتے ہیں وہ صرف شہباز حکومت ہی کرتی ہے۔ قانون و آئین کے مطابق تو نون لیگ سے ایک بھی کام نہیں ہوتا، چاہے عوام پر
जुल्म सितम करना हो, उन्हें जेलों में डालना हो, चोरी चकारी करनी हो, करप्शन करनी हो। ये काम तो नून लीग कर ही लेती है और हमेशा से करती ही आई है, लेकिन कानून और आइन के मुताबिक इनसे एक भी काम नहीं होता। आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हेयरिंग में हुक्म आया है कि इमरान खान को 16 मई को बजरिया वीडियो लिंक अदालत में पेश किया जाए ताकि इमरान खान न्याय में तरामीम के हवाले से अपना मौक़िफ़ पेश करे। दूसरी तरफ इमरान खान को चोर कहने वाले, इल्जाम तराशी करने वाले आज तक खुद ये बात नहीं बता सके कि उनकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज कहाँ से आई, जायदाद कैसे बना ली, एवन फील्ड कहाँ से आई। आज तक इनके पास इन सवालों के कोई जवाब नहीं है, लेकिन इमरान खान पर खुलकर ऐसे तनकीद करते हैं जैसे ये खुद दूध के दूल्हे हों। अवाम आज भी इमरान खान के साथ खड़ी है और अवाम इमरान खान को सच्चा और ईमानदार लीडर समझती है, जबकि नून लीग वाले खुद को तो ईमानदार और सच्चा लीडर समझते हैं, लेकिन अवाम इन्हें मुस्तरद कर चुकी है और अवाम की नजर में एक चोर डाकू है। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ जिस तरह से बेशर्मी और जुटाई के साथ टीवी पर बैठकर भाषण देते हैं, इनकी अवाम की नजर में कोई भी वक़्त नहीं है। वो ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है, इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है। 8 फरवरी को ये रेहाना डार से शिकस्त खाने के बाद 9 मई को अवाम के वोट्स पर डाका डालने के बाद, नताइज चेंज करने के बाद, रेहाना डार से MNA की सीट छीनने के बाद आज ये डिफेंस मिनिस्टर बना बैठा है। अब बजाय इसके कि शर्म के मारे घर बैठे ये आज भी असम्बली में बैठकर गाली गलौज करता है, लेकिन अवाम की नजर में ना ही इसकी कोई वक़्त है, ना ही इसके कायदीन की और ना ही इसकी हुकूमत की कोई वक़्त है। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।